ہے کہ دیکھیے وضو کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح کی آیت ہے، لیکن مسح اور دھونے میں بہت فرق ہوتا ہے کہا جاتا ہے، جبکہ مکتبہ اہل بیت میں یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ دھونے کی جگہ پر دھونا ہے اور مسح کی جہاں بات ہے وہاں صرف مسح ہے نہ کہ دھونا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں وضو میں جو 5 چیزیں واجب ہیں: چہرے کا دھونا، بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک، نیت پہلے، سب سے پہلے نیت واجب ہے، نیت کے بعد چہرے کا دھونا ہے، تیسری چیز جو ہے نا وہ داہنے کونی کے اوپر سے لے کے انگلیوں کے سرے تک، پھر بائیں ہاتھ کے انگلیوں کونیوں سے لے کے انگلیوں کے سرے تک، اور جو چوتھی چیز ہے وہ مسح ہے، سر کا مسح ہے اور پیروں کا مسح، جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ کے اندر مسح ہی کی بات ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں علماء اہل سنت، اصل میں یہ گرامر کی تھوڑی سی نزاکت ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ ارجلکم کا عطف جو ہے فغسلو پہ ڈالتے ہیں۔ اچھا، کہ دھونے کا حکم آیا ہے اور یہ بھی دھوئے جانے والی چیز ہے، لہذا یہ چلتے پھرتے رہنے سے گرد اور غبار کے پڑنے اور پاؤں کے نجاست آلودہ ہونے کا زیادہ امکان ہے، تو اس لیے جس حصے کے زیادہ نجاست آلود ہونے کا احتمال ہے اس کو دھونا چاہیے۔ سر اس کے مقابلے میں محفوظ ہے، اس لیے اس کے مسح کا حکم ہے، اس کو مسح ہے۔ تو یہ انتشار ضمائر کا مسئلہ کہ ایک ضمیر کو دور جا کر کے آپ نے عطف کیا غسل پر، اور دھونے کو جو ہے نا ترجیح دی، ترجیح، اور قریب والی جگہ جو ہے ضمیر اس کا وہ امسحو ہے۔ وہ جب آپ ماشاءاللہ عربی میں ماہر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ضمیر جب لوٹتی ہے عربی گرامر میں، ماشاءاللہ آپ تو صرف و نحو کے بھی استاد ہیں، ہم نے بھی طالب علمی میں یہی سیکھا ہے صرف و نحو میں، یہ جو بعید صیغہ ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرنا یہ زیادہ فصاحت و بلاغت کے قریب ہے، یا الاقرب فالاقرب کے لحاظ سے اس فعل کی طرف رجوع کرنا کہ جو سب سے قریب ہے، وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کون سا زیادہ نہیں؟ وہ تو یہی علماء نحات کا یہ قاعدہ ہے، سب کا یہی قاعدہ ہے کہ جو ہے اقرب ترین مرجع کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو وَامْسَحُوا جو ہے وہ اقرب ہے، اور وہ جو فغسلوا ہے وہ بعید ہے، ابعد ہے۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ ایک نحو کی ایک بات ہے، گرامر ہے جس پر ایک واو کے عطف کی میں معذرت کے ساتھ اگر آپ سے ایک سوال کر لوں تو آپ انشاءاللہ یقیناً برا نہیں مانیں گے، اور آپ کے پاس میں نے دیکھا شرح صدر بھی زیادہ ہے اور الحمدللہ وسعت نظری بھی ہے۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا، فقہ اسلامی کا مطالعہ کیا، جو 4 ائمہ وہ ہیں مجتہدین اور ائمہ فقہا ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے یقیناً دیکھا، اور یقیناً آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی تاریخ میں دیکھا کہ علم کی کس عظیم منزلت پر آپ فائز تھے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ جو فقہی اختلافات بھی جو دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اگر مکتب اہل بیت کی طرف لوگ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق متوجہ رہتے اور ارباب اقتدار، چاہے وہ بنی امیہ ہوں، چاہے بنی امیہ کے بعد بنی عباسیہ ہوں، ارباب اقتدار بھی درمیان میں مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو اہل بیت اطہار کے علوم سے، ان کے برکات سے، ان کے فقہ سے، ان کے معارف سے دور نہ کرتی، ارباب اقتدار کی کوششیں بھی یہ نہ ہوتی، تو آج امت مسلمہ میں کس کی فقہ کو اولویت حاصل تھی؟ ذرا اس کو ذرا بتا دیجیے گا۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ کہ جو دین کا زمانہ، شریعت نبوی کا زمانہ، چاہے وہ بنو امیہ کی حکومت ہو، چاہے عباسیوں کی ہو، چاہے اس کے بعد آنے والوں کی ہو، اس وقت جو دنیا کے اندر حکومت کا نظام چل رہا ہے نا وہ بنو امیہ والا ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ کسی بھی اسلامی اسٹیٹ کو جو ہے نا، جو نام کی تو وہ ہوگی لیکن یہ کہ صحیح طور پر آپ اس کو اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی مملکت نہیں کہہ سکتے، ہے ہی نہیں۔ تو ابھی ہم نے پاکستان کے اندر، میں معذرت چاہوں گا 1-2 منٹ،
پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے محکمہ اوقاف جو ہے یہ سرکاری محکمہ ہے، یہ کچھ مساجد کی اور مدارس کی اور علماء کی جو اس کے اندر کام کرنے والے ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی جو کفالت ہے وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، تنخواہیں وغیرہ ساری ان کو۔ محکمہ اوقاف کے ایک عالم دین کے مزاج میں اور ایک آزاد عالم دین کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا اچھا، وہ بات کہنے میں اتنا آزاد ہے، وہ برملا اسی افسر کے سامنے کھل کے بات کہے گا جو قرآن سنت کہتا ہے اور حق ہے، لیکن ان کا ملازم ان کے سامنے بات کہتے ہوئے ذرا تھوڑا سا حجاب کرے گا۔ جی بدنصیبی سے ان حکومتوں کو ایسے علماء چاہیے تھے کہ جو ان کی طرفداری کرتے، اگرچہ ان علماء نے کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آخر کہاں تک قانون کے دسترس سے کتنا کو آدمی باہر رہ سکتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یہ آئے بنو امیہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت زید جو ہیں انہوں نے ہماری حکومت کے خلاف خروج کر دیا، بغاوت کر دی ہے، لہٰذا آپ فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ میں یہ فتویٰ دوں کہ وہ باغی ہیں، بلکہ انا من شیعتہ، میں تو ان کے شیعوں میں سے ہوں، اللہ اکبر، میں تو ان کے مریدوں میں سے ہوں زید کے، اور میں تو ان کے طرفدار، اور وہ جو اپنے آباء و اجداد کا مشن ہے وہ اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ وہ آتیتہ 30,000 درہم، اور اس کام کے لیے میں نے 30,000 درہم نذرانہ بھی دیا ہے حضرت زید کو کہ آپ کام کریں، میں آپ کے ساتھ۔ کیا بات، مطلب یہ کہ وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، کہنا بھی نہیں چاہتے، اس کے باوجود بھی جیلوں میں گئے اور کوڑے لگائے گئے، مارے گئے، لیکن یہ کہ کہیں کہیں مسلط سے پھر وہ اپنانا بھی پڑتا تھا ان کو۔